بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تسبیح رمضان کی آج یہ 20ویں نشست ہے۔ 20ویں روزے میں پڑھے جانے والی تسبیح تلقین کی جائے گی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں ایک مرتبہ جھگڑا لڑائی کے دوران حلم اور بردباری سے پیش آنے کے تعلق سے گفتگو چلی تو حضرت خواجہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک نفس اور ایک قلب۔ تو فرمایا کہ نفس کے اندر فتنہ و فساد شروع ہوگا اور قلب کے اندر میں سکون، راحت، اطمینان، رضا، خوشنودی ہے۔ تو جب جھگڑا کرنے والا آپ سے ازراہ نفس پیش آئے اور وہ ازراہ نفس ہی پیش آتا ہے، یعنی کہ جب کوئی درپے آزار ہوتا ہے اور شدت غضب سے مغلوب ہو کر کے وہ گالیاں بکنے لگے یا تانے دینے لگے یا الجھنے لگے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ سے ازراہ نفس پیش آ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا توڑ یہ ہے کہ آپ اس سے ازراہ قلب پیش آئیں، یعنی کہ نرمی اور لطافت کے ساتھ اور رضا اور خوشنودی کے ساتھ اور حلم اور بردباری کے ساتھ آپ اس سے معاملہ کریں۔ جب آپ اس سے ازراہ قلب پیش آئیں گے تو اس کے نفس کا زور ٹوٹ جائے گا اور اس کو خود میں شرمندگی محسوس ہوگی اور وہ اس کام سے رک جائے گا۔ ازراہ نفس پیش آنے لگیں گے اور سامنے والا بھی ازراہ نفس پیش آنے لگے گا تو پھر اس جھگڑے کی کوئی انتہا نہیں رہے گی، یہ جھگڑا پھر ختم ہونے کو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جھگڑا فساد جب بھی ہو تو سب سے پہلے تو کچھ بولنے کچھ کرنے سے قبل ایک مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھ لیجئے گا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا، جھگڑے میں کسی غلط بات سے اور کسی غلط فعل سے آپ محفوظ رہیں گے کہ آپ سے کوئی فعل ایسا سردرد نہیں ہوگا جو کہ قابل گرفت ہو، نہ کوئی قول آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلے گی، کوئی قول ایسا سردرد ہوگا جس کی پکڑ ہو۔ تو آیت الکرسی پڑھ کر کے معاملے میں دخل انداز ہوں گے یا سامنے والے کو وہ جواب دیں گے یا اس سے بات کریں گے، اس کو نرمی سے سمجھائیں گے۔ جھگڑا فساد کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، آپ جتنا بھی جھگڑا فساد کر لیں، جب مسئلے کا حل کرنا ہوتا ہے تو پھر بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں اور وہ بات نرمی سے شائستگی سے ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جھگڑے فساد سے، بحث و مباحثہ سے اور جدال سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ اب آئیے تسبیح رمضان کی تلقین سے قبل سورہ اخلاص کا ایک عمل جو حب اور تسخیر کے لیے ہے وہ عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ تمام عاملین احباب کے لیے بھی ہے، اور کوئی خود اپنے لیے کرنا چاہے کسی مقصد کے لیے تو وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ شب جمعہ میں 41 عدد سیاہ مرچ پر 41 مرتبہ، ہر ایک مرچ پر 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا جائے۔ جس کی تسخیر کرنی ہے بس اس کا نام یا اس کا چہرہ ذہن میں رکھنا ہے اور اسی نیت سے پڑھنی ہے، کوئی اس میں عزیمت پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، نہ نام لینا ضروری ہے۔ بس وہ آپ ذہن میں رکھیں گے جن کے لیے بھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ فلاں مسخر ہو جائے یا فلاں مجھ پہ مہربان ہو جائے، فلاں مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو ہر دانے پر، سیاہ دانے پر 41 مرتبہ، سیاہ مرچ پر 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر اس کو آگ میں آپ جلا دیں گے اسی وقت۔ اور جلانے کے وقت میں اور یہ پڑھنے کے وقت ہی میں آپ اپنے پاس پانی کا ایک کٹورا جو تھوڑا بڑے سائز کا ہو، ایک بول پانی کا بھر کر کے رکھ لینا ہے، اور انگیٹھی آپ رکھ سکتے ہیں اپنے سامنے جلی ہوئی، جس میں کوئلہ ڈال کر کے، لکڑی کا کوئلہ ڈال کر کے جلا کر کے رکھ لیتے ہیں۔ اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ 41 مرتبہ پڑھ کر کے ایک ایک مرچ آپ اس میں انگیٹھی میں ڈالتے جائیں، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر اکٹھے تمام مرچوں کو آپ آگ میں ڈال دیں۔ بس یہ ایک شب کا عمل ہے، جس کے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ اسے آپ کے لیے مسخر کر دے گا۔
یہ کبھی بھی ناجائز امور کے لیے اس کو نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا بہت شدید نقصان آپ اٹھا سکتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس قسم کے اعمال کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میں اکثر تسخیر کے اعمال کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی کسی کے لیے کوئی تسخیر وغیرہ کا عمل نہیں کیا، یعنی کہ کسی پارٹیکولر کسی خاص شخص کے لیے، چاہے کوئی حاکم ہو یا کوئی افسر ہو یا کوئی دینی مذہبی پیشوا ہو یا کوئی بھی ہو، ایک عام انسان ہو، میں نے کبھی بھی کسی کے لیے تسخیر وغیرہ کا کوئی عمل نہیں کیا الحمدللہ۔ تو یہ ہے، یہ ایک اپنے ذوق کی بات ہے، لیکن اب چونکہ ایک اعمال کے باب میں سے ایک باب ہے تسخیر کا، محبت کا، تو اس باب کو بھی پورا کرنا ہے، اس میں ہزار اعمال ہیں، تو اس میں سے ایک یہ عمل ہے جو ہمارے مشائخ سے ہم تک پہنچا ہے، نہایت مجرب اور آزمودہ ہے، تو اسے آپ اور عاملین احباب دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں جو ہمارے باقاعدہ شاگرد ہیں، جنہوں نے پی ڈی ایف وغیرہ لے کر کے اعمال کیے ہیں، انہیں اس عمل کی اجازت ہے، اور باقی جتنے بھی وہ ہمارے احباب ہیں جو خود اپنے لیے کرنا چاہے تو وہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو برکت فرمائے۔ اب آئے 20ویں روزے کی تسبیح تلقین کیے دیتا ہوں، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا حدیث شریف میں کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، تو اس کے خواص تو بے شمار ہے، صحیح حدیث میں اس کی بہت بڑی تعریف آئی ہے، اور مشائخ نے باقاعدہ اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ تو یہ تسبیح ہے 20ویں رمضان کی، اس کو پڑھیں گے 100 مرتبہ، اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لیجئے گا، کوئی سا بھی۔ پڑھنے کا وقت سحری سے لے کر افطار تک ہے، اور خود بھی پڑھیں، اپنے اہل خانہ کو، دوست احباب و رشتہ دار کو پڑھنے کی تلقین کریں، سوشل میڈیا میں جہاں تک ہو سکے اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے شیئر کریں، اور ذکر کی اس محفل میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع، رزق واسع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير